مسیحت اور اسلام میں یسوع مسیح کو لے کر ایک اور جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کو صلیب نہیں تھی دی گئی، وہ مصلوب نہیں تھے ہوئے، اور وہ شہید بھی نہیں تھے ہوئے، ان کو مارا نہیں تھا گیا، جبکہ مسیحت کا یہ مرکزی پیغام ہے اور یہ ایمان کا حصہ، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے وہ مارے گئے، وہ دفن ہوئے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اچھا، جب ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں تو سورہ النساء جو ہے اس کی جو 157 ورس اور 58 میں، وہاں پہ یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی ہے، اور وہاں پر ہے کہ جی اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اگلی آیت ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے مطابق یہ بالکل پکی بات ہے اسلام میں کہ جی حضرت عیسیٰ جن کو مسیحی جو ہے وہ جن کو یسوع مسیح کے ساتھ گنتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو شہید یا ان کو مارا نہیں تھا گیا۔ اچھا، اور پھر اگلی یہ جو بات شبہ کر دی گئی نا، اس کے لیے بڑی روایات ہیں پھر آگے اسلامی روایات میں، احادیث میں نہیں، اسلامی روایات میں یہ ہے کہ جی ایک روایت یہ ہے کہ جو تھے نا یہودا اسکریوتی، ان کی شکل بالکل یسوع مسیح جیسی کر دی گئی تھی، اور وہ ان کے ہم شکل ہو گئے تھے، اور ان کو پھر پکڑ کے وہ لے گئے اور ان کو مصلوب کیا تھا۔ یسوع مسیح جو تھے، حضرت عیسیٰ جو تھے، ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ دوسری جو ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک گھر میں تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور وہاں سے وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شکل کی باقی بھی جتنے شاگرد ہیں حواری ہیں ان کی بھی شکلیں ویسی ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ایک تم میں سے جو نا میرے لیے اپنے آپ کو قربان کرے تاکہ اس کو آسمان پر بلند درجات ملیں۔ تو ایک پھر اس میں سے جو ہے نا وہ مصلوب کرنے کے لیے اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ کھڑکی میں سے اس گھر کی تو اوپر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اور احمدیوں میں تھوڑی اور فرق بات ہے۔ کافی روایات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اسلامی تناظر میں ساری میں بات کر رہا ہوں، لیکن اب جب مسیحت کو دیکھیں تو اس پہ تمام اناجیل جو ہے ان کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور وہ دفن ہوئے تھے اور وہ زندہ بھی ہوئے تھے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی ٹھوس حوالہ جو ہے وہ پہلے کرنتھیوں میں ہے۔ وہاں پہ پالوس کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش میں دکھائی دیا۔ وہ یہ پہلی بات تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ موا ہے، دفن ہوا ہے اور جیا ہے، زندہ بھی ہوا تیسرے دن۔ اچھا، وہ جب کتاب مقدس کہتے ہیں تو کتاب مقدس سے مراد بائی دا وے انجیلیں یا خط نہیں ہے۔ اس وقت کتاب مقدس سے مراد ہے زبور، صحائف انبیاء اور توریت، جو پرانا عہد نامہ تھا جو یہودی سارے کے سارے پڑھتے تھے اس وقت۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک جو کتابیں ہیں، تمام صحائف انبیاء، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں۔ اور مسیحوں کو ایک جو چیز اور بھی ہے نا، جو ایک بڑا ٹھوس ثبوت ہے، وہ یہ بھی ہے کہ انجیلوں میں بارہا بار یسوع مسیح کی زندگی کو جو صحائف انبیاء اور زبوروں سے بار بار ریفرنس کے ساتھ کوٹ کیا گیا کہ یہ بات لکھی تھی اور یہ بات اب مسیح یسوع میں اس طریقے سے پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ اس بات کی ٹھوس دلیل دی جاتی ہے کتاب انجیلوں میں بھی اور نئے عہد نامے میں، سب میں، کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اٹل ہے، وہ لا تبدیل ہے، اور خدا اپنی بات سے وہ مکرتا نہیں، وہ پھرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بات کو معجزوں سے
اور اس کے ساتھ ساتھ نبوتوں سے اور پیشن گوئیوں سے وہ ثابت کرتا ہے اپنے کلام کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ جو ہے نئے عہد نامے کو ثابت کرتا ہے، جبکہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں سرین کانٹراڈکٹ دکھائی دیتا ہے، وہ اختلاف کر رہا ہے سیدھا سیدھا۔ اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی تمہیں آ کر کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے، یا کوئی ایسی روح تمہارے پاس آتی ہے کہ وہ تمہیں کوئی اور خوشخبری دیتی ہے جس کی ہم نے نہیں دی، تو کہتے ہیں تم نے اس کا بالکل یقین نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے نا وہ مصلوب ہوئے اور مارے گئے کتاب مقدس کے مطابق۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ وہاں پر مقدسہ مریم، یوحنا، باقی لوگ وہ موجود تھے، اور اس کے بعد یسوع مسیح جب زندہ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کتنے لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں، رسولوں پر بھی ظاہر ہے۔ توما کو تو یہاں تک کہا کہ اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال اور دیکھ، کیونکہ وہ بھی شک کر رہا تھا کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا مجھے یقین نہیں آگا کہ وہی بندہ مرا تھا اور وہی بندہ زندہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع مسیح بند کمرے میں موجود ہوتے ہیں، 12 شاگرد وہاں موجود ہیں اور ان کو وہ دکھاتے ہیں۔ میرا خیال یہودا یوتی نہیں تھے، باقی شاگرد موجود تھے اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ توما کو خصوصاً کہتے ہیں کہ اپنی انگلیاں میرے سوراخوں میں، یہ جو ہاتھ کے سوراخ ہیں ادھر ڈال کے دیکھو، اور پسلی میں جہاں پہ نیزہ لگا تھا وہاں پہ بھی ہاتھ ڈال، اور توما یقین کر لیتا ہے۔ اور توما وہاں پر بھلا کیا کہتا ہے؟ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا، اور یسوع کو سجدہ کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہوا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ تو آج ہم مبارک لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ صحائف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو وٹنسز نے دیکھا ہے، اور دوسرا کتاب مقدس، خدا کا جو الہام ہے، جو کلام ہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس نے ثابت کیا۔ زبور 22 جو تھا وہ یسوع مسیح کی جب مصلوبیت ہے اس پہ وہ پورا ہو رہا ہے۔ یسایہ 53 باب سارے کا سارا پورا ہو رہا ہے، جتنی پیشن گوئیاں تھی وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نیا عہد نامہ جو ہے پرانے عہد نامے سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ بڑا ہی ٹھوس ثبوت ہے۔ اور سب سے زیادہ جس بات کے وٹنس ہے نا دنیا میں، وہ یسوع مسیح کی گواہی کا ہے، کہ لوگوں نے، ہسٹورینس نے، رسولوں نے، اور یہ جو آئی وٹنسز ہیں جتنے بھی، یہ دیکھیں اس میں سے لکھا ہے، پالوس بھی دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ کہتا ہے کچھ مر گئے لیکن کچھ آج بھی موجود ہے۔ اگر تم نے بھی اس چیز کو ثابت کرانا ہے نا، سننا ہے، ثبوت چاہیے تو دیکھ لو۔ اور ایک اور حوالہ آخری، یسوع مسیح کے الفاظ خداوند اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ یسوع مسیح نے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ زندہ ظاہر کیا کہ میں ہی ہوں جو مصلوب ہوا تھا، کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور اس کے بعد ہے پھر آگے کہ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یہ ہے جی حقیقت کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا اور دفن ہوا اور زندہ ہوا، اور یہ بات خدا نے اپنے صحائف سے، اپنے کلام سے ثابت کی ہوئی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔